اہم مذاکرات تھے، بڑا ڈیلیگیشن روس کی طرف سے آیا. ظاہر اعلامیہ میں بہت کچھ ہے، مگر کتنا سستا پاکستان تیل خریدے گا یہ نہیں لکھا ہوا ہے. یہ طے نہیں پایا ابھی تک؟ جی نہیں، آپ کے سامنے آج جو اعلامیہ آیا ہے، جو جوائنٹ ڈکلیریشن آئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بینیفیشل کمرشل ٹرمز. اس سے آگے ایک تاریخ طے کی گئی ہے کہ تمام تفاصیل جو ہیں، اگرچہ ہم نے جو بنیادی پرابلمز تھیں ان کو حل کر لیا ہے. شپنگ کی پرابلم، شپنگ کیسے ہوگی، انشورنس کیسے ہوگی، جو ڈیل ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، لیکن جو تفصیل ہے ریٹس وغیرہ کی، ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ زیادہ تر ڈسکلوز نہیں کرتے جو ڈیلز ہوتی ہیں، مگر جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے مارچ کے مہینے کی. تو اب سے لے کے مارچ کے مہینے میں جو تمام تفصیلیں ہیں کمرشل وہ فائنلائز کر لی جائیں گی. مگر یہ میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ معاہدہ بالکل واضح شکل میں یہ کہہ رہا ہے کہ بینیفیشل کمرشل ٹرمز کے اوپر یہ معاہدہ کیا جائے. مگر بینیفیشل میں ظاہر ہے اب نمبر نہیں ہے نا، کیونکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو دوسرے ممالک کو روس بیچ رہا ہے، ظاہر جس میں انڈیا کی بات آتی ہے کہ وہ 30% کا ڈسکاؤنٹ، آپ نے کہا تھا اسی ٹرمز پر ہم بھی درآمد کریں گے. تو پھر وہی ٹرمز ہوں گے، انہی پر درآمد کیا جائے گا؟ جی میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ مارکیٹ پلیس میں جو بھی رعایات مل رہی ہیں، جس ملک کو بھی مل رہی ہیں، اتنی رعایات یا اس سے زیادہ رعایت جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کانٹریکٹ کریں گے. لیکن یہ بھی بات بڑی واضح شکل میں سامنے آ گئی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ڈاکیومنٹ سامنے نہیں آیا، کسی کے پاس موجود نہیں، یا کم از کم ہمیں نہیں مل سکا جو بتا سکے کہ کس ملک کو کتنی رعایت مل رہی ہے. لیکن ہمارے جب بائی لیٹرل اگریمنٹس ہوں گے تو اس میں یہ تمام چیزیں سامنے لائی جائیں گی، اور پھر جو بھی اس وقت مارکیٹ ڈائنامکس میں بہترین رعایت مل رہی ہوگی اس کی مناسبت سے ہمیں بھی رعایت ملے گی. ملک صاحب، جو $60 کی سیلنگ مغربی ممالک نے لگائی، روس نے اس کو مسترد کیا. اگر 30% کا ڈسکاؤنٹ کاؤنٹ کرے تو تقریباً لگ بھگ اسی کے پاس کی ویلیو بنتی ہے. تو اسی کو کے آس پاس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو تفصیل ابھی طے نہیں ہوئی اس پہ تبصرہ کرنا قبل از وقت بھی ہوگا اور منفی بھی ہوگا، اس سے شکوک و شبہات بھی بڑھیں گے. اور ابھی آپ جب یہ روس کے سفیر کی گفتگو چلا رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسی لیک جو مذاکرات کے درمیان میں لیک ہو جاتی ہے گفتگو یا انفارمیشن، وہ اچھی نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں جانتے، نہ رشیا اچھا جانتا ہے نہ کوئی بھی اور ملک اچھا جانتا ہے. تو جو بات طے ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو بھی رعایت جس ملک کو بھی مل رہی ہے اسی مناسبت سے پاکستان کو بھی رعایات ملیں گی یا اس سے بہتر رعایات ملیں گی. اور یہ مارچ تک معاملات طے پائیں گے یا مارچ تک پاکستان درآمد بھی کرنا شروع کر دے گا؟ اور کتنی جو کوانٹٹی ہے پاکستان کی ٹوٹل درآمدات کی کروڈ کی، اس کا درآمد کر رہا ہوگا؟ جی مارچ تک معاہدہ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ خام تیل جو اچھی کمپیٹیٹیو سستی پرائسز پہ ہوگا یہ پاکستان میں امپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے. اور ہم نے تمام جو پاکستان کی کمپنیاں ہیں، جن میں پارکو ہے، جس میں NRL ہے، PRL ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی ہے جس نے ریفائنری کھول رکھی ہے بائیکو، ان سب سے بات کی ہے. اور ہمیں ابھی یہ بتایا، باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پارکو جو ہے وہ 1/3 تیل یعنی تقریباً 33 سے 35% تک خام تیل روسی اوریجن کا امپورٹ کر سکتا ہے. PRL جو ہے وہ 35% سے بھی زیادہ، 35 سے 40-45% تک خام تیل امپورٹ کر سکتا ہے روسی اوریجن کا. اور جو بائیکو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 70 سے 80% یا شاید اس سے بھی زیادہ روسی خام تیل استعمال کر سکتا ہے. تو آل ان آل ہمارا ٹارگٹ تقریباً 35% خام تیل امپورٹ کرنے کا اس وقت ہے، لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ یہ کوانٹٹی اس سے کہیں زیادہ ہوگی. ہم نے انسٹرکٹ کر دیا ہے اپنی تمام ریفائنریز کو کہ وہ اسپیسیفیکیشنز اور ایگزیکٹ کوانٹٹیز اگلے 60 دن میں جو ہم نے معاملات طے کرنے ہیں اس کے لیے بھیج دیں. اور ہماری خواہش بھی یہ ہے اور کوشش بھی یہ ہے کہ یہ 35% سے زیادہ بڑھ جائے. اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان روس کے ساتھ توانائی کی خریداری کے لیے دوست ممالک کی کرنسی استعمال کر سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس وقت کئی ممالک جو ہیں وہ
روس سے لے رہے ہیں، توانائی خرید رہے ہیں، گیس بھی خرید رہے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس بھی خرید رہے ہیں، LNG بھی خرید رہے ہیں۔ مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی کرنسی کے اندر روس سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں دو بہت بڑے ملک جو ہیں، ایک جو ہمارا دوست ملک ہے وہ بھی بڑی تعداد میں روس سے خام تیل بھی لے رہے ہیں اور دوسری انرجی کی پروڈکٹس بھی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ان کی بہت سی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہمارے ملک میں ڈالر کی فراہمی ہو کافی زیادہ تو ہم ڈالر میں بھی کرنے کے لیے تیار ہیں تجارت۔ اگر کسی وقت ڈالر کی کمی ہوتی ہے اور کوئی اور ہمارے پاس ہمارے ذخائر میں کوئی اور کرنسی موجود ہے، اویلیبل ہے، تو ہم اس میں بھی ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس نے تیل بیچنا ہے اس کی بھی کچھ خواہش ہو سکتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے چاہیں کہ وہ کسی اور کرنسی میں ڈیل کرنا چاہیں، مگر کرنسی وہی ہوگی جو پاکستان میں اویلیبل ہے۔ ہمارا ایک لیجٹمیٹ طریقہ کار ہے جس پہ ہم کارآمد ہوں گے، اس وجہ سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کون سی کرنسی ہو۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ ڈالر کی کمی ہے اور کچھ دیگر کرنسیز جو ہیں ان میں ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، دیگر ممالک کر بھی رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اگلے 60 دن میں، 65 دن میں، 70 دن میں طے کر لی جائیں گی، تاکہ مارچ کے ختم ہونے سے پہلے یہ تمام معاملات فائنلائز ہو جائیں اور تیل کی فراہمی جو ہے روس سے شروع ہو۔ اور آپ کانفیڈنٹ ہیں، کیونکہ ظاہر اس قوم کو پچھلے 8-9 ماہ میں بہت زیادہ گمراہ کیا گیا ہے روس کے ساتھ طے پانے والے معاملات کے حوالے سے، روسی سفیر کو آ کے کہنا پڑا کہ جی کوئی معاملات نہیں طے پائے تھے، تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس دفعہ صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں آپ، اس دفعہ واقعی کچھ نہ کچھ ہوگا اور پاکستان درآمد کر رہا ہوگا؟ دیکھیے، میں تو آپ کے سامنے دو چیزیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر آج آپ وہاں پہ بہت سے، میں نے دیکھا کچھ جو جرنلسٹ ہیں وہاں پہ موجود تھے، تو بڑی واضح شکل میں آج یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ جو آج طے ہوا ہے یہ آج سے 45 دن پہلے شروع ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب میں اور سیکرٹری صاحب روس گئے تھے اس معاملے کو شروع کرنے کے لیے۔ تو وہی بات جو روسی سفیر نے کہی، وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے کہ اس سے پہلے، یعنی ہمارے روس جانے سے پہلے کوئی بھی اس طرح کی بات چل رہی تھی، پائپ لائن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ وہی بات آج کی میٹنگ میں بھی کنفرم ہوئی کہ یہ معاملہ 45 دن پہلے شروع کیا گیا تھا، جو آج فرویشن کو پہنچا ہے۔ تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ہم نے بڑی تگ و دو کی ہے، اور ہماری ٹیم نے بہت کام کیا ہے، ہمارے سیکرٹری نے بہت کام کیا ہے، اور وہ معاملات جو کئی برسوں سے طے نہیں ہو رہے تھے وہ نہ صرف طے ہو گئے بلکہ سائن ہو گئے ہیں۔ تو آج جو منٹس سائن ہوئے ہیں ان میں یہ تمام چیزیں لکھی ہیں، جو بات کہی گئی، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ سب کے سامنے لائی گئی، اس میں بڑی واضح شکل میں ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی، معاملات کی نوعیت بھی بتائی گئی، اور اس سے بڑھ کے جو بڑے معاملات ہم طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بھی فریم ورک کنڈیشنز جو ہیں سب سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ تو اب یہ سب لکھت پڑھت میں آ گیا ہے، اور اس سے پہلے تو ٹی وی پہ یہی گفتگو ہو رہی تھی، بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہیں لکھا ہے یا وہ بھی سائفر کی طرح ایک خالی کاغذ ہے جس میں کوئی سازش ہے، کوئی معاہدہ ہے، جو ہے تو لیکن وہ دکھائیں گے نہیں عوام کو کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ہے۔ اب تو کوئی سیکرٹ نہیں بھائی، آج جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا، سب کیمرے چل رہے تھے، وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی، تو اب اس میں کیا ابہام رہ گیا؟